الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہمارا موضوع قرآن مجید کی آیت نمبر 259 سورہ بقرہ آج کا موضوع ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت اپنی وحدانیت، اپنا حی زندہ ہونا اور ساری کائنات کو زندہ رکھنا، اس صفت اور اپنے قیوم ہونے کو خود بھی قائم، دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا، اور بعث بعد الموت کہ جب کسی روح پر موت آتی ہے تو ایک دن قیامت والا ایسا بھی ہے کہ جس دن تمام مردہ روحوں کو دوبارہ سے زندگی عطا کی جائے گی۔ ان مضامین کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے آیت کے اندر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ پڑھا کہ نمرود کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پتہ چلا کہ وہ اس کی خدائی کا انکار کرتے ہیں، اسے الہ نہیں مانتے، تو اس نے انہیں بلایا، لوگوں کے سامنے بحث کی اور کہا ابراہیم باقی لوگ میرے سامنے رکوع و سجود کرتے ہیں، تم نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ میں تمہیں الہ نہیں مانتا، میرا الہ واحد ہے، لا شریک ہے، وہ ایسی شانوں کا مالک ہے کہ جیسی شانیں تیرے پاس نہیں۔ وہ کہنے لگا کون سی شانیں ہیں؟ تیرے رب کی کیا شان ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اسے پہلی دلیل کے طور پر بات کی اور کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مردے کو زندہ کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ جس شخص کو موت کی سزا دینی تھی اس کو اس نے معاف کر دیا، کہا دیکھو یہ ابھی 1 منٹ کے بعد اس کی گردن اترنی تھی، میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے زندگی دے دی، اور جو بے گناہ تھا اس کو پکڑ کے قتل کروا دیا، کہا دیکھو میں نے اس کی زندگی لے لی۔ یہ صفت میرے پاس بھی ہے۔ یہ اس کی ایک بیکار قسم کی ظاہری بے اصل دلیل تھی جو حقیقت پر مبنی نہ تھی۔ زندگی دینا اور موت دینا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا رب جس طرح کسی کو زندہ کرتا ہے، وہ زندگی کیسے دیتا ہے، وہ روح کیسے ڈالتا ہے، وہ تخلیق کے مراحل سے کس طرح گزارتا ہے، اور پھر تربیت کرتے کرتے انسان کو کس طرح زندگی کے مختلف مراحل سے گزارتے ہوئے پھر موت کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ تو نمرود کے بس میں نہ تھا،
لیکن اس نے ایک دلیل دی اور لوگوں کو مطمئن کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دلیل کا رد کیا اور کہا اچھا آسان کام کرتے ہیں، ایک اللہ نے، میرے رب نے ایک چیز تخلیق کی ہے، سورج وہ مشرق سے نکلتا ہے، تو آسان سا کام کر، بس اس کی سمت بدل دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ حیران ہو گیا، مبہوت ہو گیا، مدہوش ہو گیا، بے بس ہو گیا اور خاموش ہو گیا، دلیل کا جواب نہ دے سکا۔ اس پر مفسرین نے نکتہ دیا، بڑی خوبصورت بات، وہ کہتے ہیں وہ مدہوش ہوا، بے ہوش ہوا، بے بس ہوا، اس کی زبان بند ہو گئی۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کیوں؟ اس نے کہا ابراہیم کا رب وہ ہے جس نے اس کے لیے آگ جس کا کام جلانا ہے اس کو بھی بردن سلامہ کر دیا ہے، اگر میں نے اس پر کوئی بات کی تو ممکن ہے ابراہیم کے کہنے پر اللہ سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ جو رب، یہ بات سمجھ لیں، جو رب آگ کو جلانے کی صفت نکال کر اسے بردن ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا سکتا ہے، وہ ابراہیم کے کہنے پر سورج کو مغرب سے بھی نکال سکتا ہے۔ اس پر وہ خاموش ہو گیا اور بات آگے چلنے کے لیے دنیا نے دیکھا کہ جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا وہ کس طرح خوار اور ذلیل ہوا، اور جو اللہ کا نبی تھا اللہ نے اسے کس طرح عزت اور مرتبہ سے نوازا۔ قرآن مجید آگے بیان کرتا ہے کہ اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے، اللہ زندہ ہے، زندگی عطا کرنے والا ہے، اللہ قائم ہے، اللہ قائم رکھنے والا ہے، اللہ کی یہ شانیں ہیں، اس کی یہ صفتیں ہیں۔ لوگو ایک واقعہ اور بھی سنو، قرآن 3 واقعات بیان کرتا ہے۔ فرمایا او کلذی، پچھلی آیت کا آغاز یوں ہوا تھا الم تر الی الذی حاج، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کو جس نے جھگڑا کیا تھا ابراہیم سے؟ اب آیت اگلی سنیے، کہا او کلذی، کیا اس کو بھی نہیں دیکھا؟ کیا آپ وہ واقعہ بھی نہیں جانتے؟ اس بندے کا واقعہ، او کلذی، وہ جو تھا مر علی قریۃ، وہ ایک قریہ سے، ایک بستی سے گزرا، کسی ایک شخص کے بارے میں تفصیل ہم پڑھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کیا تو نے اس شخص کا واقعہ بھی نہیں سنا، وہ بات نہیں سنی؟ الذی مر، جو گزرا، علی قریۃ، ایک بستی سے، وہی خاویۃ، اور اس کی دیواریں اور چھتیں، علی عروشہا، وہ اپنی چھتوں کے ساتھ، دیواروں کے ساتھ گری ہوئی تھی۔ اس کی ایک ترتیب ہے، خاویۃ علی عروشہا، ہم تفصیل پڑھیں گے کہ وہ اپنی چھتوں سمیت گری ہوئی، پوری بستی گری ہوئی تھی۔ گزرا ایک شخص اور اس نے دیکھا ساری بستی چھتوں سمیت، دیواروں سمیت گری ہے۔ کالا، وہ بولا حیرانگی کہ میں، تعجب میں، اور حیران ہو کے کہنے لگا انا، کیسے؟ انا کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ کیسے، ہاؤ اٹ پاسبل، یہ کیسے ہوگا؟ انا یحیی، اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ ہاذہ اللہ بعد موتہا، اس کو جس کی چھتیں بھی گری ہیں، دیواریں بھی گری ہیں، اس کو اللہ مرنے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد، تباہ ہو جانے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ فوراً اللہ کریم نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے اسے موت عطا کر دی، اس کے اوپر موت طاری ہو گئی، کتنے عرصے کے لیے؟ 100 عامٍ، 100 سال کے لیے، 100 سال کی اللہ نے اس کو زندگی لے لی، اور ثم بعث، 100 سال گزرے، پھر اس نے مبعوث زندہ کیا۔ جو ہم پڑھ رہے ہیں آج، جو ہمارا مین موضوع ہے اس آیت کا، وہ ہے بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ ہم اٹھیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ اسلامیہ، یہ سب سے بڑا عقیدہ ہے آپ کے اعمال، ہمارے کردار کو درست کرنے کا۔ جس کے ذہن میں یہ بات موجود ہوتی ہے اور یہ ذہن میں مستحضر ہوتی ہے اور اس کے خیال میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ میں نے ایک دن موت کے بعد زندہ ہونا ہے، پھر اس کی زندگی کا ہر عمل سیدھا ہو جاتا ہے، پھر نگاہ پاک ہو جاتی ہے،
پھر خیال پاک ہوتا ہے، پھر عمل درست ہوتا ہے، پھر رزق حلال سے کھایا جاتا ہے، پھر ہر وہ بات کی جاتی ہے جس سے خدا راضی ہو، اور ہر اس بات سے دور ہوا جاتا ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو۔ اللہ نے کہا ثم بعث، 100 سال موت دی، پھر اسے زندہ کیا اور پوچھا کاملہ بستا، سونیا تو آکھیا سا کنج زندہ کرسی اللہ؟ کیا کہا تھا اس نے؟ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہ ساری بستی تباہ و برباد ہے، کیسے زندہ ہوگی یہ کیسے بحال ہوگی، کیسے یہ پھر زندگی اس کے اندر آئے گی؟ اللہ نے 100 سال موت دی، پھر زندہ کر کے کہا کم لبستا، کتنا عرصہ رہے ہیں اس طرح؟ کم لبستا، کتنا عرصہ تم سوئے رہے یہاں، تم کتنا عرصہ رہے، کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ کالا لبستو یومن او بعد یوم، کہنے لگا او کوئی دیہاڑا، ایک دیہاڑ یا کوئی آدھی دیہاڑ ستا اسا، بھائی کوئی ایک دن یا آدھا سا دن میں سویا رہا۔ کتنا عرصہ موت تھی اس کے اوپر؟ 100 سال مردہ رہا، اور جب اللہ نے اس کو زندہ کیا تو پوچھا کم لبستا، کتنا عرصہ سویا رہا، موت کتنا عرصہ رہی، کس حال میں رہے، کتنا ٹائم گزرا؟ کالا، وہ کہنے لگا لبست یومن او بعد یوم، ایک دن یا بس کچھ بعد یوم، کچھ دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے کہا نہیں، تو نے کہا تھا نا کیسے زندگی ملے گی، مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے؟ قال بل لبست 100 عام، اے سوال کرنے والے، میری ذات پر، میرے اختیار پر، میری باس بعد الموت پر، دنیا کے مرنے کے بعد دوبارہ انہیں زندگی عطا کرنے پر سوال کرنے والے، شک کرنے والے مختلف باتیں ہیں۔ کہا بل لبست 100 عام، تو 100 سال اس حال میں رہا۔ ذرا آنکھیں کھول، فانظر الی طعامک، تو اپنے کھانے کی طرف دیکھ، وشرابک، اور اپنے پینے والی چیز کو طرف دیکھ، لم یتسنہ، پھر بھی 100 سال تو مرا رہا، 100 سال تیرے اوپر موت طاری رہی، لیکن کھانے کو دیکھ وہ اسی طرح تر و تازہ ہے، اپنے پینے کو دیکھ وہ اسی طرح تر و تازہ ہے، لم یتسنہ، نہ متغیر ہوا، نہ باسی ہوا، نہ بو آئی، نہ رنگ بدلا۔ یہ میری قدرت کی نشانی ہے۔ اگر میں تجھے 100 سال زندگی سے دور کر کے موت دے سکتا ہوں اور تیرے کھانے کو میں قائم 100 سال رکھ سکتا ہوں، میں اس بستی کو بھی دوبارہ آباد کر سکتا ہوں۔ ابھی اور بات ہے، وہ جو بندہ تھا جس نے سوال کیا تھا، بستی پر گزرتے گزرتے وہ گدھے پر سوار جا رہا تھا، اللہ نے اس کو بھی موت دی اور اس کا گدھا بھی مرا۔ کہا کھانے کو بھی دیکھ، پینے کو بھی دیکھ، وہ باسی نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، اپنے حمار کو دیکھ، اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ذرا ادھر بھی نظر کر، وہ دیکھ سامنے کس حال میں ہے۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً، ہم تجھے نشانی بنانا چاہتے ہیں، ہم تجھے ہدایت بنانا چاہتے ہیں، للناس، پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے تجھے ہم نشانی بنائیں گے، اور ہر اس شخص کو سوال کا جواب ملے گا جو یہ بات کرنے والا ہے، اے جان مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، یہ اس کے لیے جواب ہے۔ اور ہر اس شخص کو جواب ہوگا جو یہ کہتا ہے کہ اللہ مرنے کے بعد کس طرح دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ ہر شک کرنے والے اور ہر غافل دل کے لیے تیری یہ ذات، تیرا یہ کھانا، تیرا یہ گدھا، یہ مثال بنے گا، ہدایت بنے گا، آیت بنے گا۔ وانظر الی العظام، اب دیکھ گدھے کی ہڈیوں کو، وانظر الی العظام، ان ہڈیوں کو دیکھنا، وہ جو تیرا گدھا تھا ادھر ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، کیف ننشزھا، دیکھ ذرا ان ہڈیوں کو ہم انہیں کیسے جنبش دیتے ہیں، حرکت دیتے ہیں۔ ثم نکسوھا لحما، پھر ہم اس کے اوپر گوشت کیسے پہناتے ہیں۔ فلما تبین لہ، جب یہ سارا عمل اس کے سامنے ہوا، توجہ کرائی نا، اللہ نے کہا گدھے کی طرف دیکھ، دیکھا گدھے کی بسیدہ رمیم ہڈیاں جو بالکل بسیدہ ہو چکی تھیں، کاغذ بن چکی تھیں، ہڈیوں میں حرکت آنے لگ پڑی، ہڈیاں اپنے قریب قریب ہو گئیں۔
دیکھتے دیکھتے ان کے اوپر گوشت چڑھا اور وہ دیکھتے دیکھتے اس کا گدھا دوبارہ اس کے سامنے زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ فلما تبین لہ، جب یہ بات اس کے سامنے آئی، قال، وہ بولا، اعلم، اب مجھے سب سے بڑا علم ہے۔ اعلم افضل، اسم تفضیل، سب سے بڑھ کر مجھے اب علم ہو گیا ہے، مجھے اب عین الیقین، حق الیقین اور ساری یقین کی قسمیں مل چکی ہیں۔ اعلم، میں جان چکا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر شے پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ حاضرین گرامی، مفسرین نے بہت ساری باتیں بیان کی، میں صرف جلدی آپ کو چند نقطے بیان کروں گا۔ یہ جو بات بیان کی جاتی ہے کہ کلذی مر علی قریۃ، وہ بندہ کون تھا جو اس بستی پر سے گزرا تھا؟ تو 3 اقوال بلکہ 4 ہیں۔ ایک قول ہے کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام، یہ بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، وہ اسی علاقے میں رہتے تھے، بنی اسرائیل کا علاقہ بیت المقدس۔ وہاں سے وہ جب گزرے تو دیکھا کہ پوری بستی ہی اسی طرح تباہ و حال ہے، سب مرے پڑے ہیں، چھتیں گری ہوئی ہیں، دیواریں گری ہوئی ہیں۔ تو ان سے یہ سوال ہوا تھا، انہیں حیرانگی اور تعجب ہوا کہ یہ سارے ہی تباہ و برباد ہو گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام کی بات ہے، انہوں نے کہا تھا، مولا کریم ہمیں پتہ ہے کہ تو مالک ہے، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، موت کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے، لیکن ماں دست سے ہی نے پلک کنج کر سے۔ یہ بھی ایک پیار کی بات ہے، محبت کی بات ہے کہ آپ کسی بات کو جاننا چاہیں اور پوچھیں، سوال کریں، یہ آپ کا تعلق ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے استاد سے، مرشد سے، ہادی سے، راہبر رہنما سے اگر کوئی بات سیکھنے کے لیے پوچھتے ہیں تو یہ آپ کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے، آپ کی ایک محبت ہوتی ہے۔ اور سوال، اچھا سوال جو ہے وہ نصف العلم ہوتا ہے، کہا گیا حسن السؤال نصف العلم، اچھا سوال، بامعنی سوال، با مقصد سوال، یہ آدھا علم ہوتا ہے۔ آپ اس شخصیت سے آدھا نصف علم لے سکتے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام، ایک جو مشہور قول ہے جس پر اکثریت مفسرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کی بات ہے، اور یہ اکثر مفسرین نے یہ بات کی۔ جو بستی تھی وہ بیت المقدس کی تھی۔ اور ایک قول یہ ہے جس کی تفسیر کی طرف میں نے اشارے کیے کہ یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ کفار میں سے کوئی کافر تھا۔ وہ جب اس بستی سے گزرا تو اس کو جو کہ باس بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں تھا، تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات پچھلے واقعے کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے کہ جس طرح نمرود اللہ کے زندہ کیے جانے اور اللہ کے مارنے پر یقین نہیں رکھتا تھا اور خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، بالکل اسی طرح یہ بات ایک کافر کے دل میں آئی کہ یہ دوبارہ زندگی کیسے ملے گی۔ لیکن یہ درست نہیں ہے۔ اس پر مفسرین کہتے ہیں کہ ہم کافر والی بات کو زیادہ نہیں مانتے، کیونکہ یہ تو بعد میں پوری ایک کرامت ظاہر ہوئی تھی۔ اللہ نے اپنے اس نبی کے لیے، اپنے خاص بندے کے لیے دوبارہ اس کو 100 سال مردہ رکھنے کے بعد زندگی دی، پھر اس کے کھانے کو اسی طرح تر و تازہ رکھا، اس کے گدھے کو ہڈیوں سے دوبارہ گدھا بنا کر اس کے سامنے دکھایا، ایک کرامت ظاہر ہوئی، ایک اللہ کی خاص نشانی ظاہر ہوئی، اور یہ کسی کافر کے لیے ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں جلدی دیکھ لیجئے، اور ان سے ہم کچھ خاص باتیں لے لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ خاویت، ان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کی دیواریں بھی گری ہوئی ہوں، علی عروشہا، چھتوں کے ساتھ، اس طرح کی تباہی تھی۔ ان کی کوئی غلطی ہوگی یا ان سے کوئی ایسا عمل ہوا جس پر انہیں یہ سزا ملی تھی۔ اب اللہ پاک نے 100 سال کے لیے اپنے اس بندے کو زندگی سے محروم کیا، موت کی کیفیت دی، تو یہ ایک تفسیری نقطہ یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی قوم ہدایت کو چھوڑ دیتی ہے اور گمراہی کی طرف چلی جاتی ہے اور اللہ کے راستے کو ترک کر دیتی ہے، تو اس کے اوپر موت جیسی کیفیت، یعنی زوال کی کیفیات آتی ہے، اور پھر وہ زوال 100 سال تک جا کے ختم ہوتا ہے۔
کسی کا جلدی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کا بھی حال ایسے گزرا، ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی قوم ذلت کی طرف چلی جائے اور اس کے اوپر سزا آ جائے تو وہ اس طرح آتی ہے جیسے اللہ پاک نے یہ کام کر کے دکھایا، اور 100 سال کے بعد پھر اسے زندگی دی جاتی ہے، پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ کیسے اللہ پاک اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے۔ پھر ایک اور اس سے جو نکتہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک پیغمبر اگر اللہ اسے موت دے دے تو صدی بھی گزر جائے تو اس کا جسم خراب نہیں ہوتا۔ یہ خاص نکتہ ہے، اللہ نے نبیوں کے جسموں کو حرام قرار دیا زمین کو کہ وہ کھائے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اور یہی بات یہ اولیاء کے لیے بھی ہے، حفاظ کاملین کے لیے بھی ہے، شہداء کے لیے بھی ہے، اور اولیاء اللہ کے لیے بھی ہے۔ جو خاص اور کامل لوگ ہوتے ہیں، جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتے ہیں، تو اللہ کریم ان کے اوپر یہ کرم کرتا ہے کہ 100 سال گزر جائیں، صدیاں گزر جائیں تو ان کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ ایک اور بات جو اس سے پتہ چلتی ہے، جو آنے والے وقت میں کے لیے ہمیں سیکھنی ہے، وہ یہ کہ جب 100 سال کے بعد اللہ نے انہیں زندہ کیا تو پوچھا کتنا عرصہ رہے ہو بھائی؟ کم لبثتا، تو انہوں نے کہا یومن و بعد یوم، ایک دن یا آدھا دن۔ تو کیا پتہ چلا کہ اگر اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ چاہے تو آپ کے ادراک اور شعور سے یہ بات دور کر دی جاتی ہے کہ آپ کے اوپر 100 سال گزرا ہے یا ایک لمحہ گزرا ہے۔ اس سے بڑی محبت کی بات پتہ چلتی ہے۔ جو شہید ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک مجاہد فی سبیل اللہ، جب وہ شہید ہوتا ہے تو اس کی گردن کٹتی ہے یا موت آتی ہے، اسے ایک لمحے کا بھی کوئی احساس نہیں ہوتا، بس اسے پتہ ہی نہیں چلتا، بلکہ اس لمحے جو سرور ملتا ہے قیامت والے دن اللہ سے، وہ پھر اس کا سوال کرے گا۔ اسی طرح اولیاء اللہ کی حالت میں، وہ جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قرب میں جاتے ہیں، اور اللہ کے انوار اور تجلیات ان کے سامنے آتے ہیں، اور جب ان کی وہ نور اور جلوے ان کے سامنے آتے ہیں تو پڑیوں پر بھی لیٹا ہو کوئی پرواہ نہیں۔ اس سے ایک دو باتیں اور بس، اس کو تصوف کی زبان میں طے زمانی یا طے مکانی دو چیزیں ہوتی ہیں، لمبی بات نہیں کرتا، کہ زمانے کو طے کر دیا جاتا ہے، سکیڑ دیا جاتا ہے، وقت کو کٹھا کر کے لپیٹ دیا جاتا ہے، جیسے کہ حضرت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے عالم میں وقت کو لپیٹ دیا گیا تھا۔ اس میں اور بھی سائنس نے باتیں کی ہیں۔ اس میں جو سب سے اہم بات میں ابھی آپ کو کرنا چاہتا ہوں، ایک نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردے کی بوسیدہ ہڈیوں میں جان ڈال دی تھی اور اس کے سامنے ایک عمل کر کے دکھایا تھا، اور یہ کام، یہ رتبہ، یہ شان، یہ معجزہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا تھا۔ قوم باذن اللہ کہتے مردہ زندہ ہو جاتا تھا، پھر یہی شان حضور سید عالم کے پاس تھی، پھر یہی شان اللہ اپنے خاص اولیاء کرام جیسے حضور غوث پاک تھے ان کو بھی عطا کرتا کہ ان کی پاس جانے سے یا ان سے دم کروانے سے یا ان کی توجہ لینے سے یا ان سے نور لینے سے آپ کا مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا پاک ہمیں قرآن کا نور عطا فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تو اپنا خاص فضل فرمانے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔